الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج جمادی الاخری 1442 ہجری کی 22 تاریخ ہے، 5 فروری 2021 30ویں تاریخ ہے. آج کے جمعہ کے بیان کے اہم عنوانات اور اقتباسات یہ ہیں: مسلمانوں کی جو تباہی، بربادی اور تنزلی ہوئی ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں. اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنا جو میڈیا ہے، جمعہ کے بیانات اور جمعہ کے خطبات، اس میڈیا سے کافی دور ہو چکا ہے. جمعہ کے بیانات کی اہمیت کیا ہے اور اس میڈیا کا کتنا پاور ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے. علماء کرام جو نبی کے وارث ہیں، ان کا اس میں کردار کیا ہونا چاہیے اور آج کیا ہو رہا ہے. دوسرے نمبر پر ایک اہم ترین مسئلہ ہے. وہ مسئلہ ہمارے اکابرین بالخصوص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ اس کی تاکید کیا کرتے تھے. مسلمانوں کے جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ حلال ہونے کی بنیاد پر ہیں. اگر میاں بیوی کے اندر حلال کا راستہ ختم ہو گیا تو پھر ولد الحرام پیدا ہوں گے. اس لیے حضرت تھانوی قدس سرہ نے مسلمانوں کو مشورہ دیا، جیسے لائسنس پاسپورٹ رینیول کرتے ہیں، خود اپنی بیوی سے نکاح 6 مہینے میں، سال میں، 1.5 سال میں آپ تجدید نکاح کریں، رینیول کریں، تاکہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ حرام ہو کر بچے حرام پیدا نہ ہو. اور جیسے حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ خاوند اپنی بیوی سے زنا کرے گا. کن وجوہات سے نکاح ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح ٹوٹنے کے بعد
پھر ملاقات کرنا اور بچوں کا ہونا یہ غیر شرعی حرام ہو جاتا ہے۔ بہت اہم ترین عنوان ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، عنوانات جو ہم منتخب کرتے ہیں صرف ان کی بھڑکیلی سرخیوں کی بنیاد پر نہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین ضرورت، حاجت، اس بنیاد پر عنوانات کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور ہر عنوان اس لائق ہوتا ہے کہ اس پر مستقل 2-4 جمعہ کا بیان کیا جائے، لیکن وقت کی تنگی کے خاطر مرکزی عنوان پر فوکس کیا جاتا ہے، بقیہ عنوانات پر سرسری بات 5-7 منٹ میں کہہ کر ختم کر دی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے عالم میں، پورے دنیا میں، بالخصوص ہندوستان میں، اور بالخصوص ابھی حالیہ جو گزشتہ جمعہ بسم اللہ نگر کے اندر واقعہ پیش آیا، کے جی ہلڈی بی جے ہلڈی کا واقعہ پیش آیا، بہت سارے ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور یکا دکا چھوڑ کر تمام کے تمام قید خانے کے اندر مقید ہیں۔ یہ جو صورتحال چل پڑی ہے گرفتاری کی، نوجوانوں کی پکڑ دھکڑ کے، ہم کیا اس میں سبق حاصل کر سکتے ہیں اور آئندہ نوجوانوں کے لیے لائی ہے عمل کیا ہے، کیسے ان گرفتاریوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اخبار میں آدمی پڑھتا ہے بسم اللہ نگر کے نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، کے جی ہلڈی کیس کے اندر ہمارے دوست چلے گئے، ماما چلے گئے، چاچا چلے گئے، اور جیسے مردے کو قبر میں زندہ قبر میں دفن کرنے کے بعد پھر 3 دن 10واں 40واں اس کے بعد بھلا بیٹھتے ہیں، کیا قیدیوں کو بھی ایسے بھلا دینا چاہیے جو آج ہمارا ماحول کر رہا ہے، سماج سوسائٹی کر رہی ہے؟ ان کے بیوی بچے، ان کے ماں باپ چھوڑ کر کون فکریں کرتے ہیں؟ اخبار میں پڑھ لیا، قید کر لیا، بس بیڑی کا کچ بھی چل رہا ہے، سگریٹ کا دھواں بھی نکل رہا ہے، چائے کی پیالی بھی حلق کے نیچے اتر رہی ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ قید کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ آزاد زندگی کیسے ہوتی ہے؟ اگر یہ ہم جان لیں گے، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو آزاد کرانے کی فکر کریں گے، اس تعلق سے ہم بات کریں گے کہ قیدی کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ حزب معمول ہم نے سوال رکھا تھا، علماء جو نبی کے وارث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شریعت کے مسائل بیان کرنے کے لیے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی حکمت اور علم سے نوازا تھا آپ کو۔ آپ کی حکمت اور فراست ایمانی کے چرچے پوری دنیا میں عام تھے۔ حضرت کو پوچھنا چاہیے تھا کہ مسواک کا مسئلہ کیا ہے، داڑھی کا مسئلہ کیا ہے، جبے کا مسئلہ کیا ہے، جمعہ کا مسئلہ کیا ہے، ظہر کا مسئلہ کیا ہے۔ حضرت کی ایمانی فراست سے استفادہ کرتے ہوئے حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ پرانے زمانے میں بینک کا لاکر نہیں ہوتا تھا، گھر میں تجوری نہیں ہوتی تھی، خاوند بیوی کو چھپا کر، اولاد ماں باپ کو چھپا کر، ماں باپ اولاد کو چھپا کر زمین میں دفن کرتے تھے، گڑھا کھود کر۔ وہ آج کھدائی کے اندر سکے ملتے ہیں، برتن ملتے ہیں، سونا چاندی ملتا ہے، یہ انہی لوگوں کا دفن کیا ہوا سامان ہے، کوئی جن پیدا کر کے نہیں لاتا، کوئی بیج پیدا کر کے نہیں لاتا۔ ایک صاحب اپنے گھر کے کسی صحن کے کسی حصے میں دفن کیا اور بھول گئے، وہ
سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اللہ نے حکمت اور فراست ایمانی سے آپ کو نوازا ہے، آپ بتائیے کہ مدفون کہاں ہے، خزانہ کہاں ہے؟ اس کا تو شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں کوئی آ کر پوچھے کہ راستے میں آ رہے تھے موبائل بس میں کھو گیا ہے یا بس اڈے میں کھو گیا ہے، کسی نے اٹھایا ہے نہیں اٹھایا ہے، یہ عالم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اولیاء اللہ امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ حضرت نے کس طریقے سے اس الجھن کو سلجھایا، مسئلے کا حل پیش کیا، انشاءاللہ وہ جواب عرض کیا جائے گا۔ حضرات کئی جمعات سے ہم اس عنوان کو لے کر چل رہے ہیں کہ اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، نبی آنے والا نہیں، رسول آنے والا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے نائبین کو ہر جگہ رکھا۔ علماء جو حقانی ہیں، ربانی ہیں، خدا سے ڈرنے والے ہیں، آخرت سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ اور میں نے بتایا اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ سلیکشن کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں اس وقت جو سب سے بہترین حکمت والا، فراست والا، چالاکی والا، تقوی والا، طہارت والا، بزرگی والا، عصمت و عفت کی چادر پہنا ہوا جو شخص ہوتا ہے، اللہ اسی کو نبی بناتے ہیں۔ جب شعیب علیہ السلام پیغمبر تھے، آسمان کے نیچے اس دھرتی پر آپ سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، ان سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب نبی کو نبی بنایا جاتا ہے، رسول کو رسول بنایا جاتا ہے، اس دھرتی میں ان سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کا سینہ اللہ کی کتاب کو ضبط کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے اللہ سلیکشن کرتے ہیں، اللہ منتخب فرماتے ہیں۔ جیسے فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کو سلیکٹ کیا، جو فرشتوں میں سید الملائکہ کا مقام رکھتے ہیں، اور پیغمبروں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے افضل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل پیغمبر اللہ نے سلیکٹ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے نبی کی وراثت حضرات صحابہ کرام کو منتقل فرمائی، تو کائنات میں ان صحابہ سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ صحابہ کے بعد تابعین، طبع تابعین آئے، کائنات میں اس سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، آپ کے اسٹیٹ میں اگر کوئی عالم باللہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کائنات کا سب سے قیمتی آدمی ہے وہ۔ کوئی مالدار ہو سکتا ہے، کوئی جج ہو سکتا ہے، کوئی فلاسفر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین شخص جو نبی کا وارث ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب ذمہ داری نبی کے وارثوں کو جو دی جاتی ہے، یہ وہی ذمہ داری ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی ہے۔ کفر کے پر الغار کرنا، شرک سے پاک کرنا، بدعتوں سے پاک کرنا، خرافات سے پاک کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جس کا میڈل جتنا زیادہ ہوتا ہے، جس کا عہدہ جتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ ایم ایل اے، ایم پی، کونسلر، سیٹ صاحب، مالدار، کروڑ پتی، چودھری صاحب، صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، ارب پتی، کھرب پتیوں سے دنیا بھر جائے، لیکن ایک عالم، ایک نبی کا وارث، اس کا مقابلہ کرنا دور کی بات، مدرسے کے طالب علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جو ابھی نبی کی وراثت کی درسگاہ میں قدم رکھا ہے، وہ کائنات میں سب سے افضل ترین اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں ان کا مقام اور ان کا درجہ یہ ہے کفضلی علی ادناکم، جیسے میرا مقام تم میں سے نمازیوں کا، تہجد گزاروں کا، مساجد بننے والوں کا، مدارس بننے والوں کا، خانقاہ بنانے والوں کا، صدقہ کرنے والوں کا، خیرات کرنے والوں کا نہیں، تم میں جو سب سے ادنا درجے کا امتی ہے وہ صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، نماز جمعہ کی بھی نہیں، عید کی بھی نہیں، ادنا درجے کا، کمتر درجے کا جو امتی ہے اسے ایک طرف رکھا جائے، اور نبی کریم سرور کونین خاتم الانبیاء سید الانس سید الجن شافی محشر ساقی کوثر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کو ایک طرف رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ فضلی علی ادناکم، وہ جو شرابی، کبابی، زانی، داڑھی مڈا، بے نمازی، یہ سب کچھ گناہ کرنے والا ہے، اس کے مقابلے میں میرا جو مقام ہے، میری امت کے علماء کا مقام یہ ہے۔ علماء امت، اس میں ایک طبقہ اگر علماء سو کا آ جائے، زمین کے لیے، کاروبار کے لیے، دولت کے لیے، امیروں کو خوش کرنے کے لیے اگر وہ کام کرتا ہے تو جتنا اونچا مقام علماء ربانی نبی کے وارثوں کا ہے، اگر گرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر علماء سو سے بدتر اور کوئی لوگ نہیں، فتنہ ان سے نکلتا ہے اور فتنہ انہی کے پاس واپس جا کر ختم ہوتا ہے۔ بہت بڑا مقام دیا، بہت اونچا مقام دیا۔ آج علماء کا اگر کوئی مقام نہیں ہے، ناچنے والوں کا، گانے والوں کا، شراب پینے والوں کا، فلموں میں کام کرنے والوں کا، ڈراموں میں کام کرنے والوں کا، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہمارا۔ یہ قوم کی بچیوں کو بھاگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، یہ قوم کے لڑکوں کو لو میرج کا طریقہ بتا رہے ہیں، یہ قوم کی زانیہ عورتوں کو حمل ثابت کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی نوکریاں ہیں آپ غور و فکر کریں، وکیل کی نوکری جب تک لڑیں گے نہیں، جب تک چور نہیں ملتا، جب تک قاتل نہیں ملتا، جب تک عصمت دری کرنے والا نہیں ملتا، وکیل کے کالے پیٹ سے جیب نہیں بھرتے۔ جج کا معاملہ کیا ہے؟ چوروں کو سزا دینا، اچکوں کو سزا دینا، زانیوں کو سزا دینا۔ ڈاکٹر جب تک مریض نہیں ملتا اس کا کاروبار چمکتا نہیں۔ پولیس جب تک اس کو حراست والے نہیں ملتے، محروس نہیں ملتے، اس کا کاروبار چمکتا نہیں۔ ڈاکٹر جب تک اس کو بیمار، ڈاکٹر لے لیں، جج لے لیں، لائر لے لیں، کوئی اس کے اندر وہ کام نہیں کرتا جو امت کی سرخ روئی کے لیے، امت کی آخرت کے نفع کے لیے، امت کو جہنم سے بچانے کے لیے ان کے جیبوں سے مطلب ہوتا ہے۔ میکینک گاڑی کو الٹا سیدھا بتا کر لوٹتا ہے، کارپینٹر لوٹتا ہے، مستری لوٹتا ہے، پلمبر لوٹتا ہے، الیکٹریشین لوٹتا ہے، جج لوٹتا ہے، لائر لوٹتا ہے اور آفیسر لوٹتا ہے، سب لوٹتے ہیں، ذاتی مفاد ہے ان کا۔ عالم جو عالم ربانی ہے، نبی کا نائب ہے، اللہ اسألکم علیہ اجرا، وہ آپ سے اجر نہیں مانگتا، وہ دنیا کی بھلائی دیتا ہے، وہ قبر کے عذاب سے چھٹکارا دلاتا ہے، وہ طول صراط پر بجلی کی طرح گزارتا ہے، وہ عرش کا سایہ دلاتا ہے، وہ حوض کوثر کا جام دیتا ہے۔ یہی تو باتیں بیان کی جاتی ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے اس صراط کا بیپار کرو، کیسا لوہا چکانا ہے، کیسا وزن کو کم بتا، یہ سب عالم کی ذمہ۔ عالم امانت بیان کرتا ہے، دیانت بیان کرتا ہے، صداقت بیان کرتا ہے، شجاعت بیان کرتا ہے۔ عالم کے راستے پر چلیں گے نبوت کے راستے پر چلنے کی طرح ہے، اور اس کی منزل مقصود جنت الفردوس ہے۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، مسلمان، ہم یہودی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم عیسائیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کافروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم مشرکوں کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر داڑھی مڑے زیادہ ہیں یا داڑھی رکھنے والے زیادہ ہیں؟
مسلمانوں کے اندر نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں یا بے نمازی زیادہ ہیں؟ مسلمانوں کے اندر ناچ گانا دیکھنے والے زیادہ ہیں یا نہ دیکھنے والے زیادہ ہیں؟ مسلمانوں کے اندر بے پردہ عورتیں زیادہ ہیں یا با پردہ عورتیں زیادہ ہیں؟ مسلمانوں کے اندر حلال خور زیادہ ہیں یا حرام خور زیادہ ہیں؟ اے داڑھی مڑے، اے فرعون کے نقش قدم پر چلنے والے، اے شداد کے راستے پر چلنے والے، اے ابو لہب کے نائب، اے ابو جہل کے نائب، اے اتبا کے راستے پر چلنے والے، شیبہ کے راستے پر چلنے والے، کفار مکہ کے راستے پر چلنے والے اور منافقین مدینہ کے راستے پر چلنے والے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، جس وقت تو نے اس طرح گال پر لگایا تھا، لگتا تھا آسمان پھٹ جاتا، آگ اگلتی، زمین میں زلزلہ آتا اور دریا کے اندر طغیانی آتی، سیلاب آتا، پانی آتا، قوم نوح کی طرح معاملہ ہوتا، اللہ قوم کو نیست نابود کر دیتا۔ اللہ کہتا کہ تم تو دنیا میں یہ وعدہ کر آئے تھے، نبی کی مانیں گے، قرآن کی مانیں گے، حدیث کی مانیں گے، آخرت کو سدھاریں گے، کب کی یہ بنگلور، یہ ہندوستان، یہ دنیا صحت ہو جاتی؟ جس عالم کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہو، جس ملا کو مذاقیہ انداز میں ملا کہتے ہو، مولوی کہتے ہو، جس سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر کتے کا مینٹیننس، جو لوگ کتے کو پالتے ہیں، ماہانہ ان کا جتنا خرچہ آتا ہے اس سے کم خرچہ امام کو دیا جاتا ہے، مؤذن کو دیا جاتا ہے، تم امام کو اب گرا لو نگاہوں سے، اس کا مقام گرا لو، مؤذن کا مقام گرا لو اور اتبا شیبہ کے راستے پر چل پڑو۔ یہ زمین پھٹنے سے بچی ہوئی ہے، قیامت وفا ہونے سے بچی ہوئی ہے، اللہ کا عذاب آنے سے بچا ہوا ہے۔ تو جاؤ کسی مکتب کے اندر دیکھو، کسی مدرسے کے اندر دیکھو، جو ماں کو چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کر، پریوار کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر، قبیلے کو چھوڑ کر، کھیلوں کو چھوڑ کر، لڈو اور پتنگ کے کھیل کو چھوڑ کر، کرکٹ اور فٹ بال کے کھیل کو چھوڑ کر، صبح میں 10 تک وہ گیم دیکھنے والا، ٹی وی دیکھنے والا بچہ جب 3:30 بجے اس کا استاد جگاتا ہے، اٹھو اٹھو اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کا عذاب آسمان دنیا تک آ چکا تھا، قریب تھا کہ دھرتی پھٹ جاتی، قریب تھا کہ آسمان پھٹ جاتا، آگ کے گولے برستے، مسلمانوں کا وجود ایس ہو جاتا، لیکن تیرا میرا بچہ، یتیم بچہ، بیوہ کا بچہ، قوم کے غریب کا بچہ، سردی کی کڑکڑاہٹ کی سردی کے اندر، جنوری میں، دسمبر میں، کشمیر میں، دلی میں، یو پی میں، پنجاب میں، جہاں سردی -ڈگری تک پہنچ جاتی ہے، اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور جب وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کہتے ہیں عذاب کے فرشتوں سے، اے فرشتوں واپس آ جاؤ، جس دھرتی پر میرا قرآن پڑھا جائے گا، میرا ذکر کیا جائے گا، میرے محبوب پر درود پڑھا جائے گا، اس بستی میں عذاب نہیں آ سکتا۔ ڈاکٹر نہیں بچا رہا ہے، لائر نہیں بچا رہا ہے، یہ طالب علم 3:30 بجے 4 بجے اٹھ کر جو کلام پاک پڑھ رہا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب کے فرشتوں کو واپس بلا رہا ہے۔ چندہ والا ہے، ابو سن کم کنیرا چہرے کے اندر چھریاں لاؤ، کھانا بچ جائے پٹی میں ڈالنے کے بجائے مدرسے کو دے کر بھیجو۔ کون مدرسے کا پہلا خیال کرتا ہے؟ عالم کی قدر کیا ہے، امام کی قدر کیا ہے؟ آج میڈیا کا دور ہے، جمعہ کے بیانات کے اندر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ دیکھو پیالس کے اندر جو کئی ایکڑ زمین ہے، امام حرم کو بلا لیا جائے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیبوں کو بلا لیا جائے، اللہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو زندہ کر دیں، وہ بھی آ جائیں، مجددی الفسانی آ جائیں اور پیران پیر آ جائیں، خواجہ اجمیری آ جائیں، فرید الدین گنج شکر آ جائیں، نظام الدین اولیاء آ جائیں، قاسم نانوتوی آ جائیں، مولانا الیاس صاحب آ جائیں، پیالس گراؤنڈ کے اندر ایک بیان رکھا جائے، داڑھی پر، نماز پر، آخرت پر، تیرے اللہ کی قسم جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں جو معمولی بیان ہوتا ہے، ایسے کروڑوں لوگ زمین سے اٹھ کر آ کر اولیاء، اتقیاء، ابدال، حتیٰ کے فرشتے بھی تقریر کرے، جمعہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1.25 لاکھ پیغمبروں کو نہ دے کر اللہ نے جمعہ نبی کو دیا۔ مسجد کی قدر و قیمت کا لاؤ گے، جمعہ کی
عظمتیں کہاں لاؤ گے؟ مسجد کے اندر جو بیٹھ کر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ سیٹلائٹ فیل ہو سکتا ہے، ناسا فیل ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ فیل ہو سکتا ہے، گھر میں آنے والے چینل فیل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو چلانے کے لیے اسلامی چینل نہیں دیا، سیٹلائٹ نہیں دیا، انٹرنیٹ نہیں دیا، ایک فکری طریقہ دیا، اور اس کے اندر جمعہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے احوال جمعہ کے اندر لایا کرتے تھے۔ ماں بال قوم یفعلون کذا وکذا، قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ قوم یہ کام کرتی ہے اور یہ کام کرتی ہے۔ جب کسی معصیت کو دیکھتے اور جب کسی برائی کو دیکھتے، صحابی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جو آپ کے موڈے پر پڑی ہوئی رہتی، انگلی آسمان کی طرف کرتے، بغل کی سفیدی سینے کی چمک کو ہم دیکھ لیتے، اور صحابہ ایسے نبی کا خطبہ سنتے کہ پرندے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے، اور ان کو ایسا لگتا کہ جنت کی ندیوں کے اندر وہ غوطہ مار رہے ہیں، وہ ایسا لگتا آب کوثر پی رہے ہیں، ایسا لگتا عرش کے سائے کے مزے لے رہے ہیں، ایسا لگتا کہ جنت کے جھولوں کے اندر جھول رہے ہیں، ایسا لگتا کہ حوروں اور ایمان کے نغموں کے موج تلے، ان کے بینر تلے وہ مزے لے رہے ہیں، لذت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کے خطبات کی شان تھی۔ مجھے بتاؤ، امت کے اندر آخری مرحلے کے اندر اصلاح کا ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم، یہ سوچ کر کہ گنہگار بھی آ جاتا ہے، سود خور بھی آ جاتا ہے، حرام خور بھی آ جاتا ہے، زانی بھی آ جاتا ہے، چوروں کا غلام بھی آ جاتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بھی آ جاتا ہے، یہ سوچ کر جمعہ کے اندر اصل جو عربی خطبہ تھا وہ مزاج نبوت اور مزاج اسلام کا تھا، اس کو ورجنالٹی میں رکھ کر ترجمے کے طور پر تمل زبان میں، تیلگو زبان میں، انگلش زبان میں، اردو میں، ہندی میں عوام کی آمد کا فائدہ اٹھا کر جمعہ میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس جمعہ کے اسٹیج کے علاوہ کہاں ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے، کہاں نمازوں کی محبت پیدا ہوتی ہے، کہاں دنیا کی حقارت دل میں پیدا ہوتی ہے، کہاں جہنم کا خوف پیدا ہوتا ہے، کہاں جنت کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ ایک آخری پلیٹ فارم تھا جمعہ کا۔ یہ دیکھ رہے ہو نظارہ، کتنے لوگ ہیں اور کتنی مسجدوں کے اندر صرف عربی خطبہ اور نماز پڑھا کر بھیج دیا جاتا ہے۔ اب قوم کہہ رہی ہے ہم اللہ کے عذاب کو بھگتنے کے لیے تیار ہے، ہم خدا کے قہر کو برداشت کر لیں گے، ہمیں صحیح خانوں کے اندر ڈالا جائے، ہمیں ٹاڈا لگایا جائے، ہمیں کھوٹا لگایا جائے، ہمیں سونے دیا جائے، جنابت والی بیوی کی بدبودار پسینے کی بو سن کر ہم فجر نہیں پڑھیں گے، الصلاۃ خیر من النوم کا جواب نہیں دیں گے، ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا جواب نہیں دیں گے۔ اور ہم جو بات برسوں سے کہتے آئے تھے، پچھلی جمعہ بنگلور کا جو سالار اخبار نکلتا ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ سیکنڈ جماعت والے آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ بیوی کے لیے تاج محل بن رہے ہیں، یا اپنی اولاد کے لیے لال قلعہ بنا رہے ہیں، یا فرانس کی اور دوسری سوئس بینکوں کے ہاتھوں کے اندر پیسے جمع کر رہے ہیں۔ یہ دکان کس کے کھلے ہوئے ہیں؟ گنیش نام کے آدمی کے نہیں، رام لکھن کے آدمی کے نہیں، لکشمن نام کے آدمی کے نہیں، کوئی عبداللہ ہے، کوئی اس کے اندر یعقوب ہے، کوئی یوسف ہے، کوئی فلاں ہے۔ مسئلہ صاف لکھا ہوا ہے کہ جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے، سور کے پیشاب کی طرح ہو جاتا ہے، کتے کے گوشت کی طرح ہو جاتا ہے، خنزیر کے پاخانے کی طرح ہو جاتا ہے۔ مسلمان کہتا ہے ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، ہمیں جمعہ کی ضرورت نہیں، ہاں ہم کتے کا پیشاب پی لیں گے، ہم سور کا پاخانہ کھا لیں گے، ہم حرام کے لقمے کھا لیں گے، لیکن تمہاری مسجد کو ہم نہیں آئیں گے، اللہ کے بلاوے پر ہم لبیک نہیں کہیں گے۔ ایک کس کی ہوٹل کھلی ہوئی ہے، ایک کس کا ویلڈنگ کا دکان کھلا ہوا ہے، ایک کس کی درزی کی دکان کھلی ہوئی ہے، یہ کس کا حجام کی دکان کھلی ہوئی ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جمعہ کے دن عطر لگانا سنت ہے۔ مسجدوں کے اندر جو عطر بیچا جاتا ہے وقت کے بعد بیچنا، وہ عطر بھی برابر ہے، وہ پیشاب بھی برابر ہے۔ کیا ہے ہمارا رشتہ جمعہ کے بیانات کے ساتھ؟ حلال حرام کی تمیز
چھوٹے بڑوں کا ادب، دین کی اہمیت، آخرت کا ڈر، ورنہ یہ دنیا ہمیں تباہ کر کے رکھ دے گی، برباد کر کے رکھ دے گی۔ داڑھی موڑے کیوں زیادہ ہیں؟ جمعہ میں آتے نہیں بیان کے لیے؟ سود خور، ماٹی کیچ پر گھر دے کر اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے والے کیوں زیادہ ہیں؟ آپ کے محلے میں کرائے پر گھر دیا جاتا ہے، دکان دیا جاتا ہے، فیکٹری دی جاتی ہے، یا ایک ماٹی کیچ پر دیا جاتا ہے؟ ماں کے ساتھ بلاکار کرنے کی جو قباحت ختم ہو چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے داڑھی کے بال نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالنا عام ہو چکا ہے۔ بچے کو اسکول میں پڑھانا، کھڑے ہو کر پیشاب کرانا، برتھ ڈے منانا، اینیورسری منانا، غیروں کی نقالی کرنا، یہ عام ہو چکا ہے۔ جب سنو گے نہیں دین کی بات، جب سنو گے نہیں قرآن کی بات، جب سنو گے نہیں حدیث کی بات، قرآن کہتا ہے انلزمکموها وانتم لها قارعون، تم بھاگ کر جاؤ، ہم تمہارے پیچھے پیغمبر لگائیں گے، تمہارے پیچھے نبی کے وارث لگائیں گے۔ یہ تباہی، بربادی، جمعہ کی اہمیت کو ہم نے ضائع کر دیا۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں نے جمعہ کو مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پیغمبروں میں جو سب سے افضل پیغمبر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب سے افضل دین، سید الاولیاء، سید الاتقیاء، سید المرسلین، سید الملائکہ، سید الانس، سید الجن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا کہ سید الایام بھی ہم ان کو دیں گے۔ ہمارے پاس سنڈے کی قدر و قیمت ہے، ہفتے کی قدر و قیمت ہے، بیوی کے یوم پیدائش کی قدر و قیمت ہے، شادی کی سالگرہ کی قدر و قیمت ہے۔ کیا آج دیکھنے کو مل رہا ہے؟ کیا دیکھنا باقی ہے؟ مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو کو داؤ پر لگایا گیا، نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، ٹانڈا ڈالا گیا، کوٹا ڈالا گیا، ظلم ستم ہر دن۔ اب تو خبر دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا کہ آج موم لنچنگ نہیں ہوئی، آج کسی عورت کی عزت و آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا، یا یہ خوشخبری 3 ہوتا تھا 2 ہو گئے، 2 ہوتا تھا 1 ہو گئے۔ کون سا دن جا رہا ہے جس دن کے اندر مسلمانوں کی رسوائی نہ کی جا رہی ہو، اسلام کی رسوائی نہ کی جا رہی ہو، نبی کی توہین نہ کی جا رہی ہو، حرمین شریف، مساجد، مدارس، خانقاہوں کی توہین نہ کی جا رہی ہو؟ بتاؤ، آج کا اخبار دیکھ لو، آج کی نیوز دیکھ لو، آپ کو بری خبر جب تک نہیں ملے گی کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ سنتے سنتے عادت ہو چکی ہے، آبرو لوٹی گئی، کوئی مرتد ہو گیا، کوئی لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، نام کیا، فاطمہ، عائشہ۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مرنے کے بعد قبر میں جانا نہیں، عالم آخرت نہیں ہے۔ اللہ کے دربار کے اندر عدالت کو قائم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ خطبہ رکھتے ہیں، ہمارا پاورفل میڈیا ہے، کیسے چاپلوس علماء، میں نام نہیں لے رہا ہوں، وہ کمیٹی کی تعریف کرے، وہ چندہ بڑھا کر دلائے، وہ داڑھی مڈا سیکریٹری ہو، وہ اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز کی شکل میں پاخانہ لینے والا متولی ہو، پیلس گراؤنڈ کے اندر، بفے سسٹم کے اندر بے حیائی کے ساتھ کتے سپروں جانوروں کی طرح پھر پھر کر کھانے والی شادی کرانے والا متولی ہو۔ متولی صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، سیکریٹری صاحب اچھے ہیں، مسلمانوں تم بڑے اچھے ہو، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، بربادی کی طرف جا رہا ہے، جمعہ کی اہمیت نہیں ہے، فجر کی اہمیت نہیں ہے، نماز جیسی عبادت جو کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز ہے، فاتحہ کو چھوڑو، عرس کو چھوڑو، قوالی کو چھوڑو، مزاروں کے حاضری کو چھوڑو، جھنڈا لگانے کو چھوڑو، اور مزار کے اوپر غلاف لگانے کو چھوڑو، مریدین کو چھوڑو، مزاوروں کو چھوڑو، مجاوروں کو چھوڑو، شیخوں کو چھوڑو۔ نماز تو فرض ہے، مانتے نہیں مانتے؟ نماز کا کتنا نازک مسئلہ ہے۔ سب سے ہلکے درجے میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
ایک نماز کے چھوٹنے پر عورت نے چھوٹا اس کو، مرد نے چھوڑا اس کو گرفتار کیا جائے، 3 دن تک اسے نماز کی اہمیت بیان کی جائے، نماز قضا کرائی جائے، مانتا ہے تو مان لے، اگر نہیں مانتا تو فرماتے ہیں کہ کفر اس نے کیا اور ایمان سے خارج ہو گیا، جس کی وجہ سے مرتد ہو کر بیوی ہاتھ سے نکل گئی۔ سخت ترین معاملہ ہے۔ حنفی شافعی کا اختلاف، دیوبندی بریلوی کا اختلاف، جماعت اسلامی تبلیغ کا اختلاف، مارو گولی۔ جماعت اسلامی والے نماز نہیں پڑھتے، تبلیغ والے نہیں پڑھتے، دیوبندی نہیں پڑھتے، بریلی کون نماز کا انکار کرے گا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں، غالباً پیران پیر رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر مخلوق کی تسبیح کو رکھا ہے۔ پرندہ بھی تسبیح کرتا ہے، کوا بھی تسبیح کرتا ہے، مینا بھی تسبیح کرتا ہے، گلی کا گدھا بھی تسبیح کرتا ہے، گھوڑا بھی تسبیح کرتا ہے، شیر بھی تسبیح کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بلی تسبیح کرتے ہوئے کہتی ہے، اور بلی جیسے جانور، اللہ ہمیں گدھا نہیں بنایا، تیری پاکی ہے اللہ۔ گدھا کہتا ہے اللہ ہمیں کتا نہیں بنایا، تیری پاکی ہے اللہ۔ کتا کہتا ہے اللہ مجھے سور نہیں بنایا، تیری پاکی ہے، تیری تقدیس ہے، تیری نعت ہے، تیری حمد ہے۔ سور اللہ کی تعریف میں کہتا ہے اللہ مجھے گندگی کھانے والا بنایا، برا جانور بنایا، نجیس العین بنایا، میرا لعاب، میرا پسینہ، میری ہڈی، میرے جسم کا خون کا قطرہ، میرے جسم کی کھال نجیس العین ہے، ناپاک ہے، مان لیا، لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے بے نمازی نے بنایا۔ کتے سے بدتر ہے، سور سے بدتر ہے، خنزیر سے بدتر ہے۔ کیا حاضری ہے فجر کی نماز کے اندر؟ جب سنو گے نہیں، کانوں کے اندر روئی ڈال لو گے، قوم نوح کی طرح جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم۔ ملا ہم فلم میں کام کرنے والے کے ڈائلاگ سنیں گے، آج نہیں سنو گے۔ جو کے جی ہڈی بی جے ہڈی کے مسلمان قیدی ہیں ان کو پوچھو کتنے بجے ان کو جگایا جاتا ہے، بیت الخلا صاف کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، ہاتھ میں جھاڑو دی جاتی ہے، 4:30 بجے 5 بجے الارم بجتی ہے، اور اس پر ایک کافر جو ہے پولیس والا اور قید خانے کا محافظ ان کے پاخانے کی جگہ ڈنڈا لگا کر کہتا ہے تو پیشاب صاف کر۔ آج بستروں سے صحیح سالم الصلاۃ خیر من النوم کی ندا لگائی جاتی ہے، صدا لگائی جاتی ہے۔ آج دکانوں کے اندر روئی رکھا ہوا ہے، آج جمعہ کے بیانات مفت میں مل رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں نبی کے میزبان اول سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے، ہر مدینی خاندان نے، ہر مدینہ طیبہ کے گھرانے والوں نے کہا ہمارے گھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ جہاں بیٹھ جائے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اونٹ بیٹھا، سب سے پہلی میزبانی کا شرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ وہ ابو ایوب انصاری 80 سال کے عمر میں فلائٹ نہیں تھی، شتابدی ایکسپریس نہیں تھی، کار نہیں تھی، ڈیلکس کوئی سواری نہیں تھی، اونٹ پر بیٹھ کر ملک شام کو جا کر ایک حدیث لینے کے لیے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں حدیث لینے کے لیے تمہارے در پر آیا ہوں۔ کھڑے کھڑے دروازہ کھٹکھٹا کر حدیث لیتے ہیں۔ غالباً حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیث ہوتی ہے، پھر مدینہ طیبہ چلے جاتے ہیں۔ آج جنت کے مناظر جمعہ میں دکھائے جاتے ہیں، آج جہنم کے خوفناک مناظر جمعہ میں دکھائے جاتے ہیں، آج غیروں کی سازشیں مکاریاں آج جمعہ کے خطبے میں دکھائے جاتے ہیں۔ کون ہے سننے والا، کون ہے ماننے والا؟ پھر کل کہو گے اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کا قہر آ گیا، پولیس نے پکڑ لیا، جیل کے اندر ڈال دیا۔ ایسے مسجدوں کی بے حرمتی کرتے رہو گے، اللہ کا عذاب آئے گا نہیں آئے گا؟ حضرات انبیاء علیہم السلام کے جو نائبین علماء کرام ہیں، اللہ نے ان کو وہ مقام وہ درجہ دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تم کرو نہ کرو، قیامت کے دن جب ننگے اٹھائے جاؤ گے، یہ میرے الفاظ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو یاد کرو گے۔ عالم کون تھا؟ عالم کا مقام کیا تھا؟
عالم کا درجہ کیا تھا، امام کا درجہ کیا تھا، مؤذن جس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مرے ہوئے باپ کی پیانٹ اس سے اتروائی جاتی ہے، اس کا استنجا، اس کا پاخانہ صاف کرایا جاتا ہے، جو قوم بلال کے نائب سے بیت الخلا صاف کرانے کا کام لے، مرے میت کے جسم کو صاف کرانے کا کام لے، بنگلہ تو لے گا، کوٹی تو لے گا، فیکٹری تو لے گا، تجوری تو لے گا، اس کے زیورات، اس کا مال و متاع جو رو لے گی، پاخانہ نبی کا نائب، بلال کا نائب وہ لے گا۔ آج تو کیا جانے مؤذن کی قدر، مؤذن کا مقام۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ ننگے اٹھیں گے قبروں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنائے گا، حضرت اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنائے گا، اس کے بعد حضرات انبیاء علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، اس کے بعد اللہ فرمائیں گے این المؤذنون، کہاں ہے میری صدا لگانے والے، کہاں ہیں حی علی الفلاح کہنے والے، کہاں ہیں حی علی الفلاح کہنے والے، کہاں ہیں الصلاۃ خیر من النوم کہنے والے، کہاں ہیں میرے دھرتی کا وہ مظلوم طبقہ کہ مسجد میں جالا لگتا تھا تو اس کی توہین ہوتی تھی، پاخانہ بلاک ہوتا تھا، اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کہاں ہے مردوں کی صفائی کرانے والے، مسجد کی صفائی کرانے والے، بیت الخلا اور استنجا خانہ جس مؤذن سے صاف کرانے والے۔ اے مؤذنوں، متولیوں نے تمہاری عزت نہیں کی، کمیٹیوں نے تمہاری عزت نہیں کی، قوم نے تمہاری عزت نہیں کی۔ آج حضرت ابراہیم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء، اس کے بعد اللہ فرمائیں گے مؤذنوں آؤ، میں تمہیں ہاتھ سے لباس پہناؤں گا اور عرش کے نیچے تمہاری دعوت ہوگی۔ اذان پچھلے کسی قوم میں نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، کوئی گھنٹا بجاتا تھا، کوئی طبلہ بجاتا تھا، کوئی سارنگی بجاتا تھا۔ کیا ہے بقا، کیا ہے عزت ایک مؤذن کا، ایک امام کا؟ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ان کی گردن کو اونچا کیا کریں گے جس کی کوئی عزت نہیں، جمعہ کی کوئی عزت نہیں، نماز کی کوئی عزت نہیں، عالم کی کوئی عزت نہیں۔ ہاں قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حافظ قرآن کو کہا جائے گا اپنے خاندان کے یا جان پہچان کے 10 ایسے گھرانے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، تم اپنی شفاعت سے ان کو جنت میں لے جا سکتے ہو۔ اور دامن پکڑو یہ میلے کا، کافروں کا، مشرکوں کا، چماروں کا، بتوں کی پوجا کرنے والوں کا۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا یہ حافظ کتنا دم خم رکھتا تھا۔ علماء 40 گھرانوں کو جن پر جہنم بازی تھی ان کو جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ ان کی عزتوں سے وابستہ ہونے سے ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی، ہماری قبر کی زندگی بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو کہیں گے آپ نے کوئی نیک کام نہیں کیا، برائے مہربانی آپ جہنم میں جائیں۔ وہ روتا پڑتا گڑ گڑاتا اللہ سے کہنے لگا اللہ معافی دے دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ کہیں گے یہ دنیا نہیں ہے، کافر بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہودی بھی اٹھا رہے ہیں، نصارہ بھی اٹھا رہے ہیں، یہ دنیا نہیں، یہاں کچھ دکھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کسی عالم سے محبت کیا کرتے تھے، اس کے چہرے کو دیکھنا مجھے دیکھنے کے برابر تھا؟ نہیں اللہ، کسی عالم کی میں نے محبت نہیں کی، کھڑبتوں سے میرا تعلق تھا، اے سی پی کو جانتا تھا، ڈی سی پی کو جانتا تھا، کمشنر کو جانتا تھا، ایم پی کو جانتا تھا، چودھری، نئی کام نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کبھی محبت سے بلا کر دسترخوان میں کچھ کھلایا ہے؟ اللہ وہ بھی نہیں ہوا۔ کبھی اس کے دسترخوان پر کھایا ہے؟ اللہ وہ بھی نہیں ہوا۔ کہا یہ 70-80 سالہ زندگی میں کبھی ایک آدھ مرتبہ کسی عالم کو دیکھ کر رحم کیا، کرم کیا، محبت کی نگاہ سے؟ اللہ وہ بھی نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا ایسے آدمی کو جانتا ہے
جو آدمی عالم سے محبت کیا کرتا تھا، عالم کے دسترخوان میں بیٹھا کرتا تھا، عالم کے کھاتا تھا، عالم کو کھلاتا تھا، کیا اس کو تو دیکھا ہے اور اس سے تو محبت کرتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ میں یہ کیا کرتا تھا، میں تو ڈائریکٹ نہیں کیا، میرا ایک دوست تھا، اماموں سے محبت، مؤذنوں سے محبت، علماء سے محبت۔ کہا عالم کا مقام اونچا، اس سے جو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا ہے وہ بھی اپنی اندر اتنی عظمت رکھتا ہے جو اس کو دیکھا اسے بھی جنت کا پروانہ۔ نبیوں کو ٹکرانے کا جو انجام ہوتا ہے، جمعہ کو ٹکرانے والوں، مدارس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں، کیا انجام ہوتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اطلاع دی گئی، اتمام حجت ہو گیا، آپ کشتی بنائیں، لوگ مذاق کرنے لگے، یہ کشتی بالوں میں چلے گی، ریت میں چلے گی، پینے کو پانی نہیں، طوفان کی بات کر رہے ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں علماء کا دماغ سٹیا گیا ہے، یہ پرانی باتیں کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، قوم کے لوگوں نے یہی کہا، اس کے بعد ہمیشہ اس کے پہرے میں تھوڑی لگا رہتے تھے، وہ اس کو بناتے بھی کشتی، کاروبار جو کرنا وہ کرتے، گھر جو دیکھنا دیکھتے، دعوت و تبلیغ جو کرنا کرتے، تو ہمیشہ تھوڑی رہتے تھے۔ تو کافروں نے پلان بنایا کہ اس کشتی میں جا کر پاخانہ کرو، اس کو گندا کر دو۔ سارے نبی کے دشمن، علماء سے اناد رکھنے والوں، داڑھی منوں سے محبت کرنے والوں، سود خوروں سے محبت کرنے والوں، فلمی دنیا کو اپنا آئیڈیل بنانے والوں، کیسی موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ پاخانہ کر کر ساری کشتی کو گندا کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو لوگ پاخانہ کرتے تھے، گندگی کرتے تھے، ان کے جسم میں کتے کی خارش کو پیدا کر دیا۔ یہاں کو جا رہے ہیں، یہاں کو جا رہے ہیں، نیچے کو جا رہے ہیں، اوپر کو جا رہے ہیں۔ اب غلاظت تو جم گئی، ایک آدمی کو پتا نہیں تھا کہ صاحب یہ معاملہ ہے، وہ گیا، اسے بھی چھوٹے درجے میں کھجلی تھی، وہ پاخانہ جو کیا تو وہاں زور سے اس کے جسم پر پاخانہ لگا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی خارش چلی گئی۔ اس نے سمجھا کہ پاخانہ لگنے سے خارش گئی، وہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہونے سے اس کی برکت سے اس کی بیماری دور ہو گئی تھی۔ اس نے سمجھا کہ صاحب پاخانہ لگنے کی وجہ سے بیماری دور ہو گئی۔ قوم کے لوگوں کو کہا کتے کی خارش میں مبتلا ہو، ایک کام کرو، نوح علیہ السلام رات میں عبادت میں لگ جائے، اپنی انفرادی عبادت کے اندر لگ جائیں، ذکر و اذکار میں لگ جائیں، ہم تمام جا کر پاخانہ لے آئیں گے اور اپنے جسم کو لگائیں گے تو وہ خارش چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن کے اندر بات ڈالی، وہ پاخانہ لے کر آئے اور جیسے جیسے اپنے جسم کو لگاتے ان کی خارش بڑھتی گئی، حتیٰ کہ اسی پاخانے میں تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ نبی کے ساتھ نبی کی توہین کرنے والوں کا جو انجام ہے، علماء حقانی، علماء ربانی، اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ بندے، اللہ کے متقی بندے، اللہ نے مثال بتائی، اس کے پاخانے میں لت پت ہو کر، کتے کی کھجلی میں مبتلا ہو کر انتم سنسکار اس کا ہوگا اور اس کا جنازہ نکلے گا۔ دو آدمی تھے، بڑے سرکش تھے، انہوں نے کہا یہاں تو ریتیلی زمین ہے، یہاں کہاں پانی برسے گا؟ وہ غار کے اندر گئے، غار کے منہ کو بند کیا، کھانا پینا کئی دن کا لے کر گئے۔ اب جب طوفان نوح آیا، ٹھنڈی ہوائیں چلی، ٹھنڈ میں انسان کو پیشاب ہونے لگتا ہے، تو ایک آدمی نے استنجا کیا، 1/3 ایک تہائی حصہ پیشاب سے بھر گیا، دوسرے نے کیا پونا بھر گیا، تیسرے نے کیا سارا غار بھر گیا۔ باہر آئے، طوفان نوح کا عذاب۔ اللہ نے کہا پیغمبر کے خلاف جانے والے، پیغمبر کی دعوت کا انکار کرنے والے، پیغمبروں کی توہین کرنے والے، تمہارے منہوں میں لڑا کر تمہارا انتم سنسکار کروں گا، وہ پاخانے میں لت پت ہو کر مرے۔ اور یہ دونوں لوگ جب پیشاب غار کے اندر بھر گیا اس میں ڈوب کر مر گئے۔ پیغمبروں سے تعلق ہو، پیغمبروں کے نائبوں سے تعلق ہو، علماء حقانی ربانی سے تعلق ہو۔ ایک بڑھیا تھی، اس نے کہا نوح علیہ السلام کو، بیٹا عذاب آ جائے، اللہ کا قہر آ جائے، پانی آ جائے، طوفان آ جائے، میں تیری کشتی میں سوار ہوں گی، مجھے بتا دینا۔ بڑھیا ایکسٹینشن علاقے میں،
جنگل کے علاقے میں تنہا رہتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اماں جان یاد ہوگا تو بتا دیں گے. چنانچہ طوفان آیا, طوفان چلا بھی گیا, کشتی جا کر کعبے کا طواف بھی کر لی, بچ کر لوگ آ گئے اور آبادیوں میں رہنے لگے. نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ, اس عورت کو کہنا تھا, میں کہنا بھول گیا اور اسے کشتی میں سوار کرنا بھول گیا. وہ معمولی جھوپڑی میں رہنے والی بیوہ غریب عورت, لیکن پیغمبر سے محبت کرتی تھی, پیغمبر سے تعلق رکھتی تھی. جمعہ کو کیوں نہیں آئے؟ کام تھا. کمینے کتے, سور کی خنزیر کے بچے, جمعہ سے بڑھ کر کوئی کام ہے؟ جمعہ کے دن حلال کاروبار حرام ہو جاتا ہے, نماز سے بڑھ کر کوئی کام ہے, اور فجر سے بڑھ کر اور قرآن کی آیتوں سے بڑھ کر کیا چیز ہے بتا؟ کام ہے صاحب, جمعہ سے بڑھ کر کام, عبادتوں سے بڑھ کر کام. کیا سوچ ہے تیری؟ انجام دیکھ لے. نوح علیہ السلام بڑھیا کے گھر گئے, دیکھا, آپ نے سوچا ہوگا کہ بڑھیا طوفان نوح کے اندر جھوپڑی, بڑے پہاڑ میں رہنے والے پیشاب میں ڈوب کر مر گئے, پاخانہ کھا کر مر گئے. نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پر چڑھ کر مر گیا. یہ جھوپڑی کیسے بچے گی؟ اللہ معاف کرنا, اللہ معاف کرنا, میں تو بھول گیا. لیکن جب دور سے جھوپڑی نظر آئی, حضرت نوح علیہ السلام کو دلاتا ہوا کہ چلو یہاں کوئی آبادی تو ہے, کوئی رہنے والے گئے. سلام کیا تو وہ بڑھیا آئی لکڑی سے سہارا لیتے ہوئے اور کہا نوح بیٹے عذاب آ گیا, طوفان آ گیا, کشتی میں بیٹھ جائے. اماں جان عذاب آیا بھی, چلا گیا بھی, کشتی نے کعبے کا طواف بھی کر لیا, آبادی بھی بچ گئی. تو بڑھیا کہنے لگی میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم, ایک قطرہ پانی میری جھوپڑی میں نہیں آیا. علماء سے جڑنے والوں پر اللہ کی رحمتیں, اللہ کی برکتیں, اللہ کی نصرت شامل حال ہے. صحابہ نبی سے جڑا کرتے تھے, اب نبی آنے والا نہیں, نبی کے نائبوں سے جڑنا پڑے گا, عقیدت رکھنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں کہ بیماریوں کی وجہ سے, قرض کے دباؤ کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے ہم علماء سے دور ہوئے. ہم کہتے ہیں یہ دوری کی وجہ سے یہ قرض کی بیماری پیدا ہوئی, یہ جوڑوں نافرمان پیدا ہوئی, یہ اولاد ناکام بنی, یہ مقدمہ بنا زمین کا, یہ جھمیلے آئے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے اپنے نفس کو, اپنے دل کو آخرت کے لیے لگاتے, تیرے دنیا کے امور کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں. علماء کرام سے جڑیں گے, کتنے فائدے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامن اپنی بیوی سے حرام کے بچے پیدا کرے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے. تمہیں جمعہ کے بیانات سے دوری یا ایسے عربی خطبے, اب دیکھو ایک اردو بیان والا مجمع ہے, 3 بجے یہاں اسی مسجد میں جماعت ہوتی ہے, باہر کھڑے ہو کر دیکھنا یہ تعداد زیادہ ہے یا وہ تعداد زیادہ ہے. اذان کے بعد جمعہ کا وقت 12:31 پر شروع ہوتا ہے. وہ کیا کر رہے تھے, وہ کون سے قیدیوں کو چھڑا رہے تھے, وہ کون سی ماں کے قدموں تلے جنت اس کو حاصل کر رہے تھے, وہ کون سا جنت کا دروازہ باپ اس کا دیدار کر رہے تھے. دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, حرام کا کاروبار کر کر اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر پیپ اور لہو داخل کر رہے تھے. جڑو گے پتا چلے گا کہ بیوی کب حلال ہوتی ہے, بیوی کب حرام ہوتی ہے. جڑو گے پتا لگے گا کاروبار کی سرحد حلال و حرام کی کیا ہے. آپ نے فرمایا 3 طلاق دے دے گا, بیوی نکاح سے نکل جائے گی. پھر اس کے بعد شرما شرمی میں بیوی کو الگ نہیں کیا. خامن نے بیوی سے کہا مجھے معاف کر دو, بیوی نے کہا خامن سے مجھے معاف کر دو. اب حرام کے پیڑے پیدا ہو رہے ہیں. حضرت تھانوی قدس سروں نے کہا یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. زبان سے چھوٹے موٹے ایسے دیکھو, سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے نکاح قائم جو رہتا ہے اسلام کے نیٹ ورک کی وجہ سے, اسلام کے کرنٹ کی وجہ سے. مسلمان مرد کافر عورت سے نکاح نہیں کر سکتا, مسلم عورت کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. نکاح ٹوٹتا ہے طلاق کی وجہ سے, نکاح ٹوٹتا ہے خلع کی وجہ سے, نکاح ٹوٹتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک مرنے کی وجہ سے, نکاح ٹوٹتا ہے مرتد ہونے کی وجہ سے. طلاق کی بات معلوم ہے, خلع کی بات معلوم ہے, قضاء قاضی کی بات معلوم ہے, اور میاں بیوی میں کوئی ایک مرنے کی بات معلوم ہے. لیکن مرتد ہونے کا جو مسئلہ ہے بڑا نازک مسئلہ ہے. صبح سویرے سفیر دکان کو پہنچا, مدرسے کا مسجد کا چندہ لینے کے لیے,
موڈ خراب تھا، کئی دنوں سے بیمار نہیں ہو رہا تھا، اس نے کہا ارے جاؤ جاؤ، بڑے آ گئے مدرسے کے چندہ لینے والے مولوی لوگ داڑھی رکھ کر آ جاتے ہیں۔ داڑھی اڑانا گناہ ہے، داڑھی کا مذاق کرنا کفر ہے، مدرسے کو بچے کو نہ بھیجنا گناہ ہے، مدرسے کا مذاق اڑانا کفر ہے، ارتداد ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، نماز کا انکار کرنا، نماز کا تمسخر کرنا یہ ارتداد ہے۔ کئی جملے اپنی زندگی میں ایسے مرد کہہ بیٹھتا ہے، ارے یہ داڑھی والوں سے کیا ہوتا ہے، یہ مولویوں سے کیا ہوتا ہے، یہ اذان سے کیا ہوتا ہے۔ کبھی اذان کا مذاق اڑا دیا، کبھی داڑھی کا مذاق اڑا دیا، کبھی سنت کا مذاق اڑا دیا، تو اس مذاق کے اڑانے سے وہ مرتد بن گیا، اور مرتد بننے سے بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ جانے انجان وہ تو آپ نے سنا ہوگا، بچہ پیدا ہوا کئی سالوں کے بعد بیوی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے اللہ تجھے کیا ملا اس بچے کو اٹھا کر، اللہ تجھے کیا ملا مجھے بیوہ بنا کر۔ اللہ کو شکوہ، اللہ کو شکایت، ایک کانسٹیبل، ایک بچھو، ایک سانپ کو اتنا بھی ڈر نہیں۔ وہ مرتد ہو گئی عورت، اب اس سے اولاد پیدا کرنا حرام کے برابر ہے۔ جانے انجانے میں ایسے کئی جملے انسان کہہ بیٹھتا ہے۔ مدرسے سے لیٹ آیا، یہ مدرسے والے کیا رے کر کو مر رہی، ہماری زندگیاں برباد کر رہی، نہیں بھیجنا تھا، نہیں بھیجنا تھا۔ مدرسے کا مذاق، نورانی قاعدے کا مذاق، نورانی قاعدے کا مذاق، امپارے کا مذاق، قرآن کا مذاق، سورتوں کا مذاق، وحی الہی کا مذاق، جبریل امین کا مذاق، خدا کا مذاق، ٹوٹ جاتا ہے نکاح۔ علماء سے جڑے رہو گے فائدہ یہ ہوگا۔ اب اس کے لیے پیالے شادی محل بک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لمبا چوڑا ولیمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک وکیل دو گواہ، چھوٹا سا باہر 500 روپے 700 روپے مہر کیا اور بلا کر چپکے سے نکاح پڑھوا لیا، رینیول کرا لیا۔ آپ اپنی زندگی میں غور کریں، صبح سے لے کر شام تک کئی مرتبہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ حضرت نے کہا سال میں ایک مرتبہ، میں کہتا ہوں آج دین سے اتنی دوری ہے، ہر 15 دن 8 دن میں ایک مرتبہ تجدید نکاح کرانے کی ضرورت ہے۔ خدا کا خوف ہے، حلالی بچے پیدا کرنے کا شوق ہے، یہ کرنا پڑے گا، ورنہ خود اپنی زندگی میں کھنگال کر دیکھو۔ داڑھی کا مذاق ہے، سنتوں کا مذاق ہے، مسواک کا مذاق ہے، مسجد کا مذاق ہے، ملا کا مذاق ہے، مولوی کا مذاق ہے۔ اس لیے تجدید نکاح کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ حرام بچے پیدا ہوں گے۔ میں نے بتایا تھا اس ملک کے اندر جو موجودہ حکومت بنی ہے، حالات نے کروٹ لی، حالات کے اندر انقلاب آیا۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی، میری امت کی حالت ایسے ہوگی جیسے بہتے پانی میں سنکے کی طرح۔ نہ کانگریس لینے تیار ہے، نہ بھاجپا لینے تیار ہے، نہ دل والے لینے تیار ہیں، نہ آزاد امیدوار کو کھڑا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو بچی کچھ عزت تھی اس حکومت کے آنے کے بعد سب کچھ چلا گیا۔ نئے اجلاس کے اندر جو بیانات ہوتے تھے اس میں کا 100واں حصہ اگر آج کوئی بیان کرتا ہے، مسجد سے نکلنے نہیں پائے گا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں نے بتایا قید کی زندگی قبر کی زندگی سے بدترین ہوتی ہے۔ یہاں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دینا، اللہ ان قیدیوں کے گھرانے والوں میں خیر و برکت فرما، صبر فرما، قیدیوں کو راحت۔ یہ بہت آسان ہے، کچھ گھنٹے بیوی سے دور ہو کر دیکھو، کچھ گھنٹے اولاد سے دور ہو کر دیکھو، کچھ گھنٹے موبائل سے دور ہو کر دیکھو، گھر کو کمرے کو بند کر لو اور کہو میری بیوی نہیں ہے، میری اولاد نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، موبائل نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح، کوئی کہتا ہے کہ بیوی کے پہلو کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، چھوٹی بچی کے بغیر نیند نہیں آتی، بڑے بیٹے کے بغیر نیند نہیں آتی، 2 تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ یہ قید خانے میں خدا نہ کرے کوئی جائے گا، تب پتہ لگے گا کہ بیوی کی قدر و قیمت کیا ہے، اولاد کی قدر و قیمت کیا ہے، ماں کی قدر و قیمت کیا ہے، باپ کی قدر و قیمت کیا ہے، اور ٹاٹ پر جو گھر کے اندر سکون کی نیند سوتے تھے اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ٹھنڈ کا زمانہ، آپ نے کافی پینا چاہا کافی مل گئی، کمبل لینا چاہا کمبل مل گئی، بنیان لینا چاہا بنیان مل گئی، اور گرمی کا زمانہ روح افزا پینا چاہا
اور آج فلاں شربت پینا چاہا مل گیا، کوئی چیز نہیں، بند کمرے میں ٹوائلٹ کے پاس تالا لگا دیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی صبح میں کیسی ہوتی ہے، شام کیسے ہوتی ہے، عید برات کے موقعوں پر اور خاندان کی کسی شادی کی جب اطلاع ملتی ہے سب ہنستے ہیں، وہ خون کے آنسو بہاتا ہے کہ پچھلی عید میں بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ منایا تھا، ماں باپ کے ساتھ منایا تھا، اب یہاں کھانا بھی نصیب نہیں ہے، نماز بھی نصیب نہیں ہے، خطبہ بھی نصیب نہیں ہے۔ کچھ تو سختیاں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی کی بات آفر رکھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جس طرح کو دعوت دے رہے ہیں مجھے قید خانہ پسند ہے، اور میں اگر ہوتا اس جگہ پر میں کہتا میں رہا ہو جاتا اور توحید کے راستے کی کوئی اور میں سبیل اختیار کر لیتا۔ قید اتنی بری ہے، نبی نے فرمایا کہ جو کسی قیدی کو آزاد کرائے گا وہ قیدی کو، اپنے چچا کو، بھتیجے کو، ماما کو، لڑکے کو نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ قید سے رہا کرا رہا ہے۔ بہت عذاب کی زندگی ہے، قبروں والی زندگی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مرتد ہو جاتے ہیں، ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے قید کی زندگی نہیں دیکھی، اور اللہ اس سے حفاظت رکھے۔ اور جہاں متعصب طبقہ جیلوں کے اندر، پولیس محکمے کے اندر، حکومت کے ایوانوں کے اندر ہو، پھر وہ کیا معاملہ کرے گا؟ حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ جب اس قسم کے لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ ہو، مسلمان یہ کوشش کرے کہ ان لوگوں کو نہ فون کرے، نہ ان کے فون کو ریسیو کرے، نہ اس مقام کے اندر جائے۔ اب انصاف نام کی کوئی چیز نہیں رہی، عدل نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ اب تو یہ ہے کہ ایک مسلم علاقے میں نماز جمعہ کے وقت، اذان کے وقت وہ اپنے غیر اور اپنے معبودانہ باطلہ کی تعریف کریں تو ایک مسلمان کہتا ہے کہ بھائی اذان ہو رہی ہے، مسجد کا معاملہ ہے، ذرا آگے چلے جائیں۔ کرنے والے کو انعام سے نوازا جاتا ہے، بولنے والوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اب وہ حالات نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنہوں نے حکومت کی تعریف کی ان کو عہدوں سے نوازا گیا، جنہوں نے پرائم منسٹر کو تبصرہ کیا، حکومت پر تبصرہ کیا، ان کے عہدے چھین لیے گئے، ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور لوگ کہتے ہیں ہمارا انفلوئنس ہے جب ایم سے، ایم پی سے، چودھری سے، ارب پتی سے، کروڑ پتی سے۔ یہ جو بہار کا لالو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جب تک سموسے میں رہے گا آلو اس وقت تک رہے گا بہار میں لالو۔ اب کہاں گیا اس کا نعرہ؟ ایک وقت وہ تھا کہ ریلوے منسٹر تھا اور کئی مرتبہ بہار کا وزیر اعلیٰ وہ بن چکا ہے، نہ انفلوئنس کام آنے کا، نہ تعلق کام آنے کا۔ میں اور ایک بات کہتا ہوں، سنیل دت ایم پی سے مہاراشٹر کے علاقے کے، ان کا بیٹا سنجے دت جب جیل کے اندر گیا مہاراشٹر کی، ایک ایم پی کا کتنا انفلوئنس ہوگا، ایک ہیرو کے پاس کتنا روپیہ ہوگا، کتنا پیسہ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ عدالت کی چار دیواری کے اندر پولیس ہوتی ہے، ملزم ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، ان کے فیصلے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے اس مدرسے کے معتمد اور اس مسجد کے ذمہ دار حافظ مطہر صاحب بار بار ان قیدیوں کی فکر کرتے ہیں، ان قیدیوں کے تعلق سے امدادی مہم چلاتے ہیں۔ اب میں نے ان کو بتایا جو وہ چاہیں گے وہی کریں گے، کسی کو 7 سال رکھنا، کسی کو 7 مہینے رکھنا، بس ان کے ارادوں پر کوئی پانی نہیں پھیر سکتا۔ نہ چیف منسٹر کی سفارش چلے گی، نہ کلنٹن کی سفارش چلے گی، نہ اوباما کی سفارش چلے گی۔ جو کرنا ہے کر رہیں گے۔ ان کے گھر والوں پر جو بیت رہی ہے، اسکول کے فیس کا مسئلہ، راشن کا مسئلہ، اس تعلق سے مولانا مطہر صاحب نے کہاں سے بیت المال تعمیر کیا ہے۔ یہ نوبتیں خدا نہ کرے کل ہمارے گھر کو دستک دے سکتی ہیں۔ ہندوستان کے حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ جب پہلے پولیس ڈرتی تھی کہ عالم پر ہاتھ ڈالیں گے تو کیا ہوگا، نوجوان پر ہاتھ ڈالیں گے تو کیا ہوگا، مسلم محلے میں ہاتھ ڈالیں گے تو کیا ہوگا، میرے آقا نے فرمایا عبادتوں سے، محبت رسول سے دور ہو کر ان کی حیثیت تنکی کی طرح ہو جائے گی۔ وہ رات کے 1:30 بجے 2 بجے غسل کی جنابت کی حالت میں بغیر چپل کے چڈی اور بنیان کے اندر، لنگی اور بنیان کے اندر وہ کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ مسلمان دیکھ
دیکھتا رہ گیا ہے. حالات بڑے بدترین ہیں اس ملک کے اندر. آپ کسی تحریک کے اندر اور کسی معاملے کے اندر آپ شامل نہ ہو, اللہ سے رجوع کریں, توبہ اللہ کریں, اللہ سے معافی مانگے. اللہ یہ جو حالات آئے ہیں, لوگ کہیں گے دارالعلوم ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس مظاہر ہے, ہمارے پاس لکھنؤ ہے, ہمارے پاس خانقاہ ہیں. اس سے زیادہ بخارا سمرقند کے اندر تھے, سمرقند کے مدارس کے اندر استبل کے اندر تبدیل کر دیا گیا, مسجد کو سلیمہ کا اڈا بنایا گیا. میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم کھا کر, اللہ کو حاضر و ناظر جان کر, اس ملک کا حالات, اس ملک کا مسلمان رشیا کے بارڈر پر چلا گیا. وہ کبھی امام بخاری کی درسگاہ سے قال رسول کی صدائیں گونجتی تھی. وہ کئی عراق کے اندر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر اللہ سے لوگ بے ہوش ہو کر گرا کرتے تھے. کیا ان ممالک کے اندر وہ وقت نہیں آیا کہ مسجدوں کو استبل میں, رنڈی خانوں میں, سنیما خانوں کے اندر تبدیل کر دیا گیا؟ قرآن کا نام لینا جرم ہو گیا, اذان کا نام لینا جرم ہو گیا. آج اذان سنائی دے رہی ہے, حی علی الفلاح پر لبیک کہتے ہوئے آ جاؤ. آج حی علی الفلاح سنائی دے رہا ہے, لبیک کہتے ہوئے آ جاؤ. الصلاۃ خیر من النوم, بلال کا نائب آج چیخ رہا ہے, بسترے کو مدڑ کر مسجد کی طرف آ جاؤ. کل اس اذان کے لیے کان تڑپیں گے, اذان سننے کو نہیں ملے گی. کل مسجد کے در و دیوار دیکھنے کو جی چاہے گا, مسجد کا در و دیوار کا دیدار نہیں ملے گا. ہم جیل میں تھے, فجر کے وقت جب ہوا چلتی, اذان کی آواز آتی, خون ابل جاتا, آنکھوں سے آنسو نکل جاتے. آج اذان تو سن رہے ہیں, اللہ کوٹری میں بند ہے, یہیں پر کپڑا بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد کو دیکھ نہیں سکتے, سب میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ حالات ہندوستان میں. تم مدارس پر گھمنڈ نہ کرو, اس سے بڑے مدارس سمرقند اور بخارا کے اندر تھے, اس سے بڑی خانقاہیں سمرقند اور بخارا کے اندر تھی. کیا وہ وقت نہیں آیا قرآن کا پرزہ ملنے پر, قرآن کا ایک ورق ملنے پر اس کو زمین کے اندر چونا ڈال کر ان کو زندہ درگور کر دیا گیا؟ یہ ملک تباہی بربادی کے بارڈر پر ہے. ہندو راج اس استقبال ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے. ابھی نماز پڑھ لو, ابھی روزہ رکھ لو, ابھی علماء سے رجوع کر لو, ابھی توبہ اللہ کر لو. یہ قیدی کی زندگی ایک عام انسان کی زندگی میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا زندے اور مردے کا اندر فرق ہوتا ہے. بلکہ مردے لاکھ درجے بہتر ہیں. سوالوں کا جواب دے دیا. اللہ کے فرشتوں نے کہا نم کنومت العروس, تو دلہن کی طرح سو جا, آرام سے سوتی ہے, جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی رہتی ہے, مزے لیتا ہے, تلاوت کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, اپنے مرحومین جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یاد کرتا ہے. لیکن جیل کی زندگی قبر کی زندگی سے بدتر ہے. علماء, صلحاء اور نبی کے نائب جو ہوتے ہیں, ان کو اللہ جو حکمت اور فراست دیتا ہے, کائنات میں کسی کو وہ حکمت اور فراست نہیں ملتی. ان کے پیون لگے کپڑوں سے دھوکہ نہیں کھانا, ان کے بوسیدہ مکانوں سے دھوکہ نہیں کھانا. کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور, پاورفل یہ علماء ہوتے ہیں. مدینہ طیبہ میں جب پانی کا انتظام نہیں تھا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خریدا. وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کر دیا, لیکن ابھی آدھا خریدا تھا. ایک دن مسلمان پانی لیتے, ایک دن یہود پانی لیتے. تو ایک دن کہنے لگا, مسلمان جب لیتے اتنا کھینچ لیتے, یہودی کے دن میں خطرہ نہیں ملتا. تو یہودی آ کر کہنے لگا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاملہ 50-50 ہوا تھا, تم کنواں لے لو, ہم پانی لے لیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, تم پانی لے کر چلے جاؤ, ایک قطرہ باقی نہیں رہنا, پورا لے کر جاؤ, ہم کنواں لے لیں گے. چٹ پٹا کر رہ گیا, مجبور ہو کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب, آپ جو ہے پورا کنواں خرید لیں. اللہ حکمت فراست نبی کے وارثوں جانشینوں کو دیتا ہے. بامبئی کے اندر سونو نگم ہے, اس نے عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیا کہ مسلمانوں کی الصلاۃ خیر من النوم سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے. جھارکھنڈ کا جھوپڑ پٹی میں معمولی مدرسے میں رہنے والا ایک نبی کا وارث, نبی کا جانشین ایک عالم نے کہا جو سونو نگم کے سر کو ٹکلا کرے گا ذلیل کرنے کے لیے, میں اسے 5 لاکھ کا انعام دوں گا.
تو جب یہ خبر سونو نگم کو پہنچی جو اذان کی توہین کرنے والا ہے اور بعد میں بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، اس نے خود اپنے سر سے بال نکال لیے اور پیغام دیا 5 لاکھ روپے نکالو، آپ جج سے ٹکر لے کر بچ سکتے ہیں، لائر سے ٹکر لے کر بچ سکتے ہیں۔ چنئی کے مولانا شمس الدین صاحب قاسمی عدالت میں مقدمہ تھا، کہا مجھے بیرسٹر وکیل لائر کی ضرورت نہیں، اللہ نے سینے میں قرآن دیا ہے، نبی کی حدیثوں کو دیا ہے، مقدمہ جیت کر بتایا، جج سے رہ گیا اور کہا کہ شمس الدین تم کسی یہ LLB کا کورس تم نے کیا ہے، لائر وہ بات نہیں، عالم جب آ جاتا ہے جس فیلڈ میں جس میدان میں جاتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ ڈھونڈ لیا، شکلا بن گیا، کہا 5 لاکھ روپے دو، عالم تک بات پہنچی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس نے جواب دیا کہ تمہارے مودی جی نے کہا ہمارے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ ڈالنے کی بات، 5 لاکھ تم دے دو، بقیہ 10 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں داخل کر دیں، نہیں لگ سکتے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علماء کا جو کام ہوتا ہے وہ خزینے جو دفن ہوتے ہیں اس کو دکھانا نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی آٹومیٹک الیکٹرانک کوئی ڈیوائس نہیں ہوتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، 1 ہفتہ بھر 10 عشرہ بھر کے بعد آ جانا۔ شاگردوں کو لے کر گئے جو ذہین قسم کے شاگرد تھے حضرت کے، کہا کہ یہ گھر ہے، یہ گراؤنڈ ہے، سمجھو یہ سونے کی چاندی کی پوٹلی تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں، تم اگر اس کو چھپاتے اس گھر میں کہاں چھپاتے؟ جیسے پروگراموں کے اندر پبلک کی رائے لی جاتی ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رائے لی، سب کو اکیلا اکیلا پوچھا، ملا کر نہیں پوچھا، اس نے کہا یہاں، اس نے کہا یہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دفینہ دفن کرنے والے کو بلاؤ، جب وہ آیا تو کہا کہ یہاں کھودو تمہارا خزانہ مل جائے گا، اور کھودا تو یقیناً وہاں خزانہ، حالانکہ عالم کی ذمہ داری نہیں لیکن فراست ایمانی ہر راہ کے اندر کام کرتی ہے۔ ایک بہت نازک حساس مسئلہ ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو سوالات کی تعداد میں ہیں، ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں ان سے بھول ہو گئی، شراب انہوں نے پی لیا۔ معیذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، ان سے عورت سے تعلقات کی بات آ گئی، فاطمہ بنت اسید انہوں نے چوری کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی بھی کرتی، فاطمہ بنت محبت میں ہاتھ کاٹا، اس کے بھی ہاتھ کاٹو، کسی کے ہاتھ کاٹے گئے، کسی کے کوڑے لگائے گئے، کسی کو سنسار کیا گیا، اور کوئی خاتون آ کر کہا طہرنی یا رسول اللہ۔ کیا ان صحابہ کو بھی رضی اللہ عنہ کہا جائے گا؟ اور صحابہ کے تقدس، صحابہ کی طہارت، صحابہ کی معصومیت کے باوجود اتنی بڑی بھول ان سے کیسے ہو گئی؟ اگر ہم زبان سے کچھ غلط بات کہہ دیں، میں نے کہا کہ حضرات صحابہ، حضرات انبیاء، شاعر اسلام کے بارے میں غلط بات کہیں، ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے۔ اس سوال کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ نندنی لوڈ کے اندر جو مسجد نور الہی ہے، اس سوال کے جواب کے ساتھ دوسرے اہم ترین عنوانات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے کہا، آپ کو بتایا، مولانا مطہر صاحب بڑے فعال اور بڑے ایکٹیو آدمی ہیں، قیدیوں کے تعلق سے بیت المال قائم کر رہے ہیں۔ جو حضرات اس تعلق سے رائے مشورہ کرنا چاہے، امداد کرنا چاہے، بیت المال کو خود امداد کرے، اس مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی چندہ برآمد فرماتے ہوئے جائیں، اور ایک مدرسے کی جو امانت ہے ان